والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دوسرے بارے میں سورہ بقرہ کے 16 رکوع شامل ہیں. کل ہم نے 16 رکوع تک خلاصہ قرآن کرا تھا 4 میں، اور آج ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے رکوع 17 کا رکوع 32 تک. 4 رکعات میں جتنے ہم نے رکوع پڑھے انشاءاللہ اس کا خلاصہ ہوگا. رکوع نمبر 17 پہ آئے سب سے پہلے جو دوسرا بارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ اور تحویل امت کا بیان کر دیا. جب مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کری لوگوں کو مکہ کے، تو اس وقت تک لوگ بیت المقدس کی طرف کا رخ کر کر نماز ادا کرتے تھے، کیونکہ نماز جو ہے نا تمام انبیاء کی ایک خاصیت تھی، تمام انبیاء کے اندر موجود تھی. شریعت میں اس کو آپ لے لیں تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا سب سے پہلے نماز کا حکم ہوا آپ کو، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی نماز کے لیے اوپر لگایا. پھر ہوا یہ کہ صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. جب آپ لوگوں نے مدینہ ہجرت کر لی، مدینہ ہجرت کرنے کے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے. اور ہم یہ سنتے ہوئے ہیں علماء سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے. کیوں؟ کہ ایسا ہو جائے کہ اللہ رب العزت مسجد الحرام کی طرف ہمارا رخ پھیر دے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو مسجد الحرام اور مکہ سے بڑی شدت سے محبت تھی. جب آپ علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے تو مکہ کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھ کے فرمانے لگے میں چاہتا نہیں ہوں تجھے چھوڑ کے جانا، لیکن کیا کروں میری قوم والے مجھے رہنے نہیں دیتے یہاں پہ تیرے پاس. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش یہ تھی کہ جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس سے مسجد الحرام پر آنے مکہ پہ آنے اور صحابہ کرام کی. تو اللہ رب العزت نے جب دوسرا بارہ شروع کرا تو اس میں سب سے پہلے یہ حکم دے دیا کہ تحویل قبلہ اب بیت المقدس نہیں رہے گا، اب قبلہ چینج ہو گیا ہے. وہ کیا ہے؟ مسجد الحرام، مکہ کی طرف سے میں رخ کر کے نماز پڑھتا. ایک بات. دوسری بات ہے تحویل امت. جیسے ہم نے پچھلے بارے میں ہم نے ذکر کرا کہ امت مسلمہ پہلے کون تھی؟ بنی اسرائیل تھی. اب وہ امت کون سی ہو گئی ہے؟ مسلمانوں. نحن امہ متوسطہ، ہم جو ہے نا ہم لوگ متوسط امت والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے غنائم کو بھی حلال قرار دے دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ تھے، حواری تھے، قوم والے تھے، جب وہ جہاد کرتے تھے تو ان کے لیے مال غنیمت کھانا رکھنا حلال نہیں تھا. جیسے ہم سنتے رہے کہ ایک میدان تھا، اس کے اندر جا کے رہتے ہیں، آگ آتی اس کو لے کے چلی جاتی، قبول ہوتا تو اس کو کھا لیتا. لیکن نبی علیہ السلام نے 5 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں پر فوقیت دی گئی ہے. اس نے کیا غنائم کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے غنائم کو حلال قرار دیا. اور یہاں پہ بتایا گیا اس رکوع کے اندر کہ اب جو امامت ہے نا وہ بنی اسرائیل سے معزول ہو چکی ہے، اب یہ کسی کام کے نہیں، بس ختم. کیا وجہ تھی؟ اللہ کی نافرمانی کی. رکن نمبر 18 پہ آتے ہیں صالح جماعت تیار کرنے کا نبی طریقہ. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اپنی پیش کری تو پیش کرنے کے بعد ہی آپ علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ نے ایسی جماعت کو تیار کرنا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. اگر ایک شخص امر بالمعروف کرے، نیکی کا حکم دے، نہیں عن المنکر نہ کرے تو اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. نیکی کا حکم نہیں دے رہا، برائیوں سے روک رہے، تب بھی ایمان کمپلیٹ نہیں. یہ ہے امت متوسطہ. اس چیز کو یاد رکھیے گا ذہن میں. امت متوسطہ، متوسط کہتے ہیں عربی کے اندر درمیان کو. تبھی ہمیں درمیانی امت کہا گیا کہ ہم نے نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور
شخص ہے اگر وہ صرف نیکی کا حکم دے رہا ہے اور خود برائی سے روک نہیں رہا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا رہے، پہلے سے خود برائی کر رہا ہے۔ یہ بھی شیطان کا ہتھکڑا ہوتا ہے نا کہ یار تم خود تو اتنی برائیاں کرتے ہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ شیطان اس کو یہ چاہتا ہے کہ جو یہ نیکی کر رہا ہے اس سے بھی یہ بات آ جائے۔ گناہ کوتاہیاں تو انسان سے ہوتی رہتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی تمام کی تمام آل اولاد کیا ہے؟ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس میں اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ایک جماعت تیار کرنی ہے۔ کیسی جماعت ہو؟ جو اللہ رب العزت کی محبت رکھنے والی ہو، صرف اور صرف اس کے دل میں کس کی؟ اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، بس دنیا کی محبت نہ ہو، آخرت کی فکر ڈالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی مجھے بتائے گا کہ کتنی سالہ زندگی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ نے مکہ کے اندر گزاری؟ چلے ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، 23 سالہ زندگی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی بعثت کے بعد کی تھی۔ اب 23 میں سے مجھے بتائیں مکہ کی کتنی تھی؟ 13 سال کی زندگی۔ تو 13 سال کی پوری 13 سال کی زندگی میں صرف اور صرف یہی حکم آتا ہے کہ آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت سے ڈرائے گئے۔ جو مین مدعا تھا، مین موضوع تھا، وہ کیا تھا؟ آخرت کی فکر کرو، عذاب سے ڈر جاؤ۔ یہ جو سارے احکام ہیں، مسائل ہیں، روزہ فرض ہوا، نماز فرض ہوئی، جب نماز کو مکہ میں ہو گئی، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں مسائل وغیرہ یہ کہاں؟ مدینے کے اندر آ کے ہوئے۔ اب آ جائے رکوع نمبر 19 پہ، رائے حق میں قربانیاں دینی پڑے گی۔ یہ بڑی کٹھن ذمہ داری ہے کہ اگر حق کی راہ آپ نے چن لی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت دے دی ہے، تو یہ سمجھ لیں یہ بڑے بیوقوف انسان ہوتا ہے اگر یہ سمجھ لے کہ اگر مجھے تو حق مل گیا، میرے اس راہ کے اندر کوئی بھی تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ شیخ ابو عبد المجید حافظ اللہ فرماتے ہیں، مجھ سے سوال کیا، کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک شخص ہے وہ اللہ رب العزت کی دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، اس کو لیے کوئی مسئلہ مسائل نہیں آتے، کہتے ہیں وہ منافق ہے، بالکل اس کی دعوت میں تبلیغ میں اخلاص ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس کی دعوت تبلیغ کے اندر اخلاص ہوتا ہے اس کو رائے حق میں پتھر بھی پڑتے ہیں، گالیں بھی سننی پڑتی ہیں، ماریں بھی کھانی پڑتی ہیں، گھروں سے جدا بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے اب ڈال دی امت مسلمہ پر، جس طریقے سے ہم سنتے رہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ کیا کیا مظالم نہیں ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ آل یاسر کا واقعہ یاد ہے نا کہ جب مکہ کے اندر ایمان لے کر آ گئے تھے تو آل یاسر کا جو خاندان ہے وہ پیش تھا۔ حضرت یاسر تھے، حضرت سمیہ تھی جو پہلے شہید اور پہلے شہیدہ تھے اسلام کی۔ کس طریقے سے اٹھے تھے، ابھی ٹائم نہیں بات کرنے کا، مختصر بات کرتے ہوئے تو اتنے ان پر مظالم اٹھائے گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مظالم اٹھائے گئے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب آ جائے رکوع نمبر 20 پر، قلبی ایمان کیسے انسان کو حاصل ہوتا ہے، کہ جو ایمان ہے دل کے اندر کس طریقے سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس بارے میں علماء نے بیان کرا ہے کہ ایمان کی جو حالت ہے نا وہ گھٹتی رہتی ہے اور بڑھتی بھی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ رمضان چل رہا ہے، اب الحمدللہ مسجد میں جمع ہے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں ایسی جنت میں بھی جمع ہوگا۔ تو یہ جو ابھی ایمان میں پیک لیول چل رہے ہیں انسان کا، ابھی جیسے 10 روزے گزریں گے، 15 روزے گزریں گے، ہم خود اپنی آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے ابھی بیٹھ کے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ایسی توفیق پورے رمضان میں انشاءاللہ، اور پورے رمضان میں بلکہ پوری زندگی ایسی توفیق دے دیں کہ میرا اور آپ کا ساتھ اس سے مسجد سے جڑ جائے گا۔ بس حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے، اٹکا ہوا ہوتا ہے، کل اللہ رب العزت کے عرش کے سائے چلے ہوگا قیامت کے دن، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو قلبی ایمان اس طریقے سے حاصل ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس کے اندر کائنات کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی گئی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمائے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی، زمین کی تخلیق اتنی بڑی جو اللہ رب العزت نے زمین بنا دی، ایسی بنا دی بس،
آسمانوں میں، زمین کی تخلیق میں، آسمان سے برسنے والی بارش میں، زمین میں اگنے والی نباتات میں جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں، پھل ہیں، پودے ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، زمین پر پھیلے ہوئے طرح طرح کے جاندار، اللہ رب العزت کی پوری کیا ہے نشانیاں ہیں. ہواؤں کی تبدیلی، آسمانوں میں تیرنے والے بادل لگے، ہم دیکھتے ہیں آسمان بالکل صاف ہوتا ہے اور کبھی اس طریقے سے بادل آ جاتے ہیں. کون لانے والا ہے؟ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک، کوئی اللہ کی ذات، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک واقعہ مختصر بیان کرتا تھا. چلو، ایک تحریر تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ان سے مناظرہ تھا تحریر کا کہ وہ اللہ رب العزت کو مانتا ہی تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو دنیا ہے بس خود بخود ایک ایسی خلق ہو گئی ہے، کوئی اس کو بنانے والا پیچھے نہیں ہے. بھائی اب مناظرہ تھا، امام ابو حنیفہ کو جانا تھا. امام ابو حنیفہ پہنچے تھوڑی لیٹ. اب جب پہنچے اس کے پاس کہتے ہیں آپ لیٹ ہو گئے، کیا وجہ کس طریقے سے؟ کہتے کہ یار میں ہوا ایسا کہ میں پہنچا سمندر کے پاس، میں کھڑا ہوا تھا، لکڑیاں جمع ہوئی، پیڑ کٹنے شروع ہوئے، لکڑیاں خود بخود کیا جوڑنی شروع ہوئی، کشتی بھائی میں اس کو بیٹھ کر آ گیا. اب وہ سامنے کیا کہتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مناظرے ختم ہو گیا، بس ختم. کہ بھائی تو اس چیز کا انکار کر رہا ہے، پیڑ خود بخود کٹے، کشتی بنی، میں بیٹھا، تو بیٹھ کر اس طرف آ گیا، تو اتنی بڑی زمین و آسمان ایسی بنا دی ہے، اس کے پیچھے کوئی بنانے والی ذات نہیں موجود. وہیں پر وہ مان لیا. اب آ جائے رکوع نمبر 21 پر. کتنے رکوع پڑھے؟ 25. رکوع نمبر 21 پر آ جائے. عوام اور علماء سو کی گمراہی. ایک تو علماء ربانیین ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں علماء سو جو صرف اور صرف حق سے دور بھٹکانے والے ہوتے ہیں. حق پتہ ہوتا ہے انہیں، ہر چیز کا علم ہوتا ہے، لیکن کیا اپنی جیبوں کے چکر میں، پیٹ کے چکر میں، جو جہنم ہے نا اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے پیٹ، اس کے بھرنے کے چکر میں لوگوں کو حق سے ہٹا کر قرآن کی طرف جانا، غلط سلف سب دینے شروع کر دیتے ہیں. اب عوام کا کیا حال تھا؟ سریعت کی گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ احکامات کی پیروی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے باپ داداؤں کی رسم و رواج کی پیروی کریں. کہ آج بھی یہ حال ہے ہمارا. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ گمراہ کو عقائد ہیں، تو مطلب کیا ہمارے باپ دادا غلط کرتے ہوئے ہیں؟ ان کو عقل نہیں تھی، ان کو کسی نے عقل نہیں دی. کیسی بات کرتے یار آپ تو ابھی نہیں پیداوار ہو. یہ ساری چیزیں تمام انبیاء کے دور میں ہو چکی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طریقے سے اعتراضات اٹھائے گئے. یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا اور تم پر ایمان لیا. تو نجات کس میں تھی؟ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. یہ تو عام عوام کا حال تھا کہ وہ کس کے اوپر تھے؟ اپنے باپ داداؤں کے دین پر. اب اس کے بعد آئے علماء سو کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی جیبوں بھرنے کے چکر میں لوگوں کو غلط سلف سمجھ دیتے. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کا جو پیٹ ہے نا وہ کون بھرے گی؟ آگ بھرے گی جہنم. رکوع نمبر 22. نیک انسان کون؟ فرمایا نیکی کا جو جامع تصور بیان کیا ہے اس رکوع کے اندر کہ جس کی نیکی صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی ثواب کے لیے ہو. بس یہاں پہ ساری دار و دار اخلاص کے اوپر یہ رکوع ہے اس کو کہ انسان کے دل کے اندر اگر اخلاص ہوگا تبھی اس کی نیکی قابل قبول ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے. یاد رکھیں جہنم کی آگ کن لوگوں سے بھڑکے گی؟ 3 لوگوں سے. میں سب سے پہلا کون ہے؟ قاری البخاری، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنے والا. بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس کو بلاؤ. اللہ نے تو فرمایا جہنم کی آگ سب سے پہلے میں اسی سے بھڑکاؤں گا. بھائی قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنانے والا ہے. یہ تو رات اس کے صرف اور صرف قرآن کے اندر گزرتے ہیں، لیکن اللہ تو بالکل اس کا اپوزٹ کر رہا ہے. قرآن تو پڑھتا تھا لیکن کس کے لیے؟ لوگ مجھے واہ واہ کریں، لوگ مجھے کہیں گے تو بڑا قاری ہے، بڑا ہی علامہ ہے، بڑا ہی اچھا قرآن پڑھتا ہے، بڑا ہی پیارا قرآن پڑھتا ہے. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ایک عالم کو. عالم کی کتنی بڑی مثال ہے. عالم کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی ہے کہ جس
چاند، اس جیسی مثال ہے کہانی. لیکن اللہ تو بالکل اس کا الٹ کرے گا. ایک عالم کو بھی جہنم میں ڈالے گا سب سے پہلے اور اس سے بھڑکا گا. کیا وجہ ہے؟ علم تو رکھتا تھا لیکن کس وجہ سے لوگ اس کو کہیں کہ بڑا ہی اچھا بیان کرنے والا ہے، بڑا ہی بہت بڑا علامہ ہے، فہامہ ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. لیکن اس کے دل میں کیا تھا؟ صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگ میری جیبیں بھر دیں اور لوگ میری واہ واہ کریں. اخلاص نہیں تھا. اخلاص جس شخص کے دل میں بھی ہوگا، جس طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا کہ بھائی صدقہ کرنا ہے. ایک صحابی آ رہا ہے اتنا مال بھر کر لا رہا ہے، ایک صحابی آیا اس نے اپنا پورا کا پورا گھر لٹا دیا، ایک صحابی آیا کھجور کی بالکل ایک آدھی سی گٹلی کہہ لیں، آپ ایک کھجور کی وہ کہہ لیں، لا کے رکھ دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اٹھایا پورے مال کے اوپر رکھ دیا. کیا تھا؟ اخلاص تھا. اگر میں اللہ کے راستے میں کھجور کی گٹلی بھی دے دوں اخلاص نیت کے ساتھ، وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر میں اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا پورا گھر بھی لٹا دوں، جائیداد بھی لٹا دوں، بیوی بچے بھی لٹا دوں، لیکن اخلاص دل کے اندر نہیں ہے، یہ نیکی میں اللہ یہ نہیں کر رہا، تو یہ میرے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی چیز. رکو نمبر 23، رمضان قرآن اور روزے کا مطلب. رمضان چل رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پر اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر کیے ہوئے. اب یہاں پہ روزے دو قسم کے ہیں. ایک تو روزہ فرض عبادت ہے جو ہے ابھی جو چل رہی ہے کہ ہم روزہ کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا روزہ ہے کہ زندگی بھر کا روزہ، اس سے کہ حرام کمائی نہیں کھانی کبھی بھی، جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی. رکوع نمبر 24 پر آ جائے. اللہ کی راہ میں قتال اور نفاق کا حکم آ گیا. بس کہ آپ لڑنا ہے اللہ رب العزت کی راہ میں، کچھ بھی ہو جائے اور نکلنا ہے. ہر قسم کی زیادتی کا بدلہ لینا ہے، کن سے؟ کفار سے، کافرین سے. رکوع نمبر 25 پر اب آ جائیں کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو جو لوگ ایمان لے کر آئے ہو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو. یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی، فجر چھوڑ دی، عشاء چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی، عصر کبھی پڑھی نہیں پڑھی اور مغرب پڑھ لی، بس اللہ خیر صلی اللہ ہو گئی نماز. ایسا نہیں ہے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. اللہ رب العزت نے جتنی نمازیں فرض کی ہیں باجماعت ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. روزے فرض کیے، روزے رکھنا ہے چاہے جتنی بھی گرمی ہو، جتنی بھی تپش ہو، جتنی بھی لو چلے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ روزے چھوڑ رہے ہو اور ایسا ایسا بہانہ بنا دیں کہ اس کا اثر نہ کرے. تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا اور انسان کی بھلائی کسی کے اندر ہے کہ دنیا اور آخرت میں جس کو بھلائی چاہیے وہ کیا کرے؟ اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہوتا ہے. یہ ابھی رکوع 25 تک تلاوت ہوئی ہے اس قرآن کی. اب انشاءاللہ جو آگے 4 منٹ ان کی انشاءاللہ تلاوت ہوگی. تھوڑا سا یہ انشاءاللہ